ناظرین اس پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. زیڈی صاحب, شاہی سید صاحب کی بات آپ کر رہے تھے بیچ میں بریک. جی ہاں, میں نے عرض کرنے والا تھا کہ شاہی سید صاحب نے بڑی غیر مناسب بات کی, مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان کی پارٹی نے اور ان کے کارکنوں نے اس قسم کی کارروائی کرنی تھی تو یہ پہلے پھر اناؤنس کیوں کرتے کہ ہم اگر آپ نے یہ کیا ہم یہ کر دیں گے. مطلب ہے کہ اگر آپ نے کچھ کام کرنے جانا ہو تو آپ بالکل اس کی طرف نزدیک نہیں آتے اگر آپ نے فیصلہ کیا ہو. تو میں تو ابھی بھی کنونس نہیں ہوں کہ یہ کوئی سوچی سمجھی انٹر پارٹی کانفلکٹ کا حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی ہر بات آپ طالبان پہ ڈال دیتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے آپ کی 2-1.5 لاکھ فوج طالبان کو کنفرنٹ کر رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سارا کراچی میں کتنے طالبان چھپے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم خود کہتی ہے کہ طالبان سٹی بنتی جا رہی ہے, یہ تو اے این پی ریجیکٹ کرتی ہے نا, مگر ایم کیو ایم خود کہتی ہے کہ یہاں طالبان آ گئے ہیں, یہ ہو گیا, اور یہاں سے پکڑے بھی بہت سے لوگ گئے ہیں. تو طالبان کا تو ایک انٹرسٹ ہے کہ کانفلکٹ کو بڑھانا, تو اس لیے یہ کوئی سازش نہیں ہے, مگر جیسے میں نے کہا یہ پتہ کبھی بھی نہیں چلے گا. دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ پھر ایسے ہی چلے گا. میں سیٹی صاحب اس سے پہلے اب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے رحمان ملک صاحب بھی کہتے ہیں, آج نبیل قبول صاحب بھی ہمارے ٹیلی ویژن چینل کو کہہ رہے تھے کہ جی اس میں کوئی تیسری طاقت انوالوڈ ہے. تو نہیں, تیسری طاقت تو ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ ہوتی ہے نا. میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب میڈیا یا فوج یا کوئی کہتا ہے کہ فلانی چیز میں تیسری طاقت انوالوڈ ہے تو ہم سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. جب حکومت کہتی ہے کہ نہیں اس میں تیسری طاقت ہو سکتی ہے, ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے نا. کوئی بات ہوتی ہے ہندوستانی ہاتھ, ہر بات میں انڈین ہینڈ آ جاتا ہے, ہر بات میں کسی کا ہاتھ آ جاتا ہے. تو کیا جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو پھر وہاں بھی اس قسم کے ہاتھ کی بات کرنی چاہیے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں, ہاتھ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا, اور افسوس اس بات کا. اور میں یہ رحمان ملک صاحب سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ بھائی آپ بیان دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں یہ ہو جائے گا, جے آئی ٹی بیٹھ جائے گی, اور میں شرط آپ کو دیتا ہوں کہ جے آئی ٹی کا پیو نہیں یہ بتا سکتا آپ کو کہ یہ جے آئی ٹی تو اس سچویشن میں آتی ہے آپ نے بندے پکڑے ہوں, پکڑ کے آئیں, لکھتر ماریں, انٹیروگیشن کریں, آپ کو اگلا پچھلا پتا ہو, 4 بندے اور پکڑے, 10 بندے اور بڑے, الٹا ٹانگے ان کو, پھر جے آئی ٹی کام آتی ہے نا. تو یہ کیا, یہ ایک ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کے یہ بیٹھیں گے, سوچیں گے اس میں آپ اور میری رائے سے زیادہ کیا وہ بہتر رائے کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے اور ان کو بالکل نہیں پتا چلے گا, اور اس قسم کی پرومس کرنا مناسب بات نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو اور اے این پی کو خود سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ دونوں مل کے اور پیپلز پارٹی والے مل کے, یہ تینوں مل کے یہ اپنے ہیڈز کو ناک نہیں کرتے تو پھر کہاں جائیں گے ہم. کوئی ایک نہ ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ لوگ یہ کہیں گے جی پھر کراچی میں مارشل لا لگا دیجیے, فوج کو طلب کر لیجیے. رینجرز کو جب طلب کیا تھا تو سب سے زیادہ پیس آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ جب رینجرز آئے تھے کراچی میں اور پولیس آئی تھی اور رینجرز آئے تھے اور خون خرابہ الٹا ہوا تھا تو سب سے زیادہ چیخیں ایم کیو ایم نے ماری تھی. تو کیا اب یہ لڑائی جھگڑے جب چلیں گے تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مارشل لا لگا دیں کراچی میں یا گورنرز رول لگا دیں کراچی میں؟ دونوں پارٹیز نہیں, تینوں پارٹیز کا نقصان ہو جائے گا. سیٹی صاحب, جب جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں وہ خود فرماتے ہیں سندھ اسمبلی میں کہ آئی وانٹ آرمی ٹو موو ان. اچھا, تو آرمی اگر موو ان کرے گی تو مرزا صاحب کی بھی چھٹی ہو جائے گی. تو یہ بیوقوف قسم کی جو باتیں یہ ہمارے سیاستدان کرتے ہیں نا, ایک اس قسم کے الزام لگاتے ہیں, خونی الزام, اور ساری سیاست کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن سیٹی صاحب یہاں پر کہ پیپلز پارٹی کیوں پھر اگر حکومت نہیں ان سے ہو رہی, ذوالفقار مرزا صاحب کو کہتے ہیں بڑے آرام سے کہ جی میرا کام دعا کرنا ہے, ٹارگٹ کلنگ اللہ ہی رکوائے گا. ٹھیک ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے اے این پی کو اور ان کو بٹھائیں اور کہیں جی ہم سے تو یہ چلتی نہیں ہے, اور آپ تو ایک کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, ہم تو اس کا بہتر یہ ہم فوج کے حوالے کر دیتے ہیں, رینجرز کو بلا لیتے ہیں, گورنر رول لگا دیتے ہیں. پھر دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں سارے ایک دوسرے سے, او نہیں 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 مت لگائیے مت لگائیے, کیونکہ نقصان اس میں پھر کس کا ہوگا. ہم یہاں چاہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز کی طرف چلیں, ایم کیو ایم کو لوکل امپاورمنٹ ملنی چاہیے, ان کا حق ہے, انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے, ان کا حق ہے, ان کو ملنی چاہیے. مگر یہ جو اے این پی کا جو چکر ہے وہاں, ایکچولی یہ اے این پی کا تو ایک امبریلا آرگنائزیشن بن گئی ہے. وہاں اتنے مختلف پشتون گروپس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے شاید بہت سے ایسے بھی ہیں جو اے این پی کو سپورٹ ہی نہیں کرتے, ان کے خلاف ہیں, جو کہ ایم کیو ایم خود کہتی ہے, مگر ان کو ایک امبریلا ملا ہوا ہے پروٹیکشن کا. اب دیکھیے وہ جو کمیونٹی ہے وہاں ہر قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں نا, باہر سے آ رہے ہیں, ان کو زمین کی بھی ضرورت ہے, وہاں گن رننگ جو ہے وہ بھی, ڈرگز وہ بھی, ہر قسم کی ایکٹیویٹی وہاں ہو رہی ہے. یہ جو نیو انٹرنٹس آتے ہیں ہمیشہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے. تو ایم کیو ایم کی پوزیشن بڑی صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ اب بہت دیر ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے 4 ملین پٹھان ہیں یہاں, آپ کچھ نہیں اس طریقے سے کر سکتے کہ جی ایک الزام لگائیں, وہ تو خون خرابہ ہو جائے گا.
اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ صحیح کہتے ہیں کہ جی وہ ایک کلچر بھی تو ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی وہ ہے کلچر ہے وہ سارا کچھ. وہ بالکل ہے. کراچی کو محفوظ کرنے کے لیے فرسٹ آف آل باہر سے انٹری اب اور لوگ وہاں نہیں جانے چاہیے. دیر شوڈ بی اے اسٹاپ ٹو دس امیگریشن آف ریفیوجیز. نہیں, کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم صحیح کہتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دس, وہ صحیح کہتے ہیں کہ ایک شہر کی ساری ڈیموگرافی, ساری اس کی پاپولیشن پروفائل تبدیل ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ووٹنگ پیٹرنز تبدیل ہو جائیں گے, اس کے ساتھ ایک نیو کرمنالٹی آ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. اس میں پیپلز پارٹی کا بھی نقصان ہو جائے گا, سب کا نقصان ہو جائے گا, اور اے این پی کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک وہ 2 یا 3 سیٹوں کے لیے ساری تباہی ہو جائے گی وہاں. تو یہاں بھی کنٹرول کرنا چاہیے ڈیموگرافکلی. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں منیب, یہ صرف یہ بات کر کے پھر میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جب بنگلہ دیش کا مسئلہ ہوا تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کے جو بہاری ہیں ان کو واپس لایا جائے, کیونکہ وہ پاکستانی تھے, انہوں نے پاکستان کے لیے آپٹ کیا تھا, وہ وہاں ریفیوجی کیمپس میں تھے, اور یہ نئی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تھی, اور اس وقت سندھ میں یہ ڈیمانڈ تھا کہ نہیں, آپ ان کو پنجاب میں لے آئیے, مگر ہم ان کو نہیں کراچی میں نہیں آنے دیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. اور اس وقت ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ یار اگر یہ کراچی میں چلے گئے تو وہاں اور خون خرابہ نہ ہو جائے, ساری ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی. دوسری طرف ہمارے لبرل دوست یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ پاکستانی ہیں, ان کو حق ملنا چاہیے جہاں بھی. اور نواز شریف صاحب کہتے تھے پہلے آپ آئیں یہاں, ہم پنجاب میں آپ کو رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ جہاں چاہیں چلے جائیں. تو انہوں نے جانا کہاں تھا؟ کراچی جانا تھا نا, اور کراچی جا کے انہوں نے ایم کیو ایم کا سپورٹر بننا تھا. مگر سندھ والے, جو سندھ گورنمنٹ تھی, وہ ایتھنک پرابلم, وہ کہتی تھی کہ نہیں, کیونکہ ڈیموگرافک بیلنس چینج ہو جائے گا. تو آج بھی ڈیموگرافک بیلنس جو کہ ایم کیو ایم کے حق میں ہے کراچی میں, وہ پشتون کے آنے کے ساتھ وہاں چینج ہو رہا ہے. تو ہمیں کنسسٹنٹ پوزیشن لینی چاہیے. اگر اس وقت بہاریوں کو اپوز کر رہے تھے کراچی کی حکومت, تو اب ان کو بھی اپوز کرنا چاہیے. اور اگر اس وقت ایم کیو ایم کے سپورٹرز جو تھے, جو کہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آنا چاہیے کیونکہ یہ بھی پاکستانی ہے, تو پھر ان کو بھی آنا چاہیے. وی شوڈ بی کنسسٹنٹ. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, ایک بریک کا وقت یہاں پر ہوا ہے. ابھی تک جو گفتگو سیٹھی صاحب نے کی ہے اس میں یہ کہ جی شاید چینجز بھی آ رہے ہیں وہاں پر, ووٹنگ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں پشتونوں کے آنے سے, لیکن 2.5 سال ہو گئے ہیں منتخب حکومت کو, جمہوری حکومتوں کو. کوئی سلوشن ابھی تک کراچی کا نہیں نکل سکا کسی پارٹی سے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت. اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا یہاں کا تقامی معاف کہ اگر سلوشنز نہیں نکالیں گے سیاستدان جس میں تینوں پارٹیز ملوث ہیں, تو سلوشنز نکل آئیں گی اور وہ کسی کے حق میں نہیں ہوں گی. یہ ہماری ہسٹری شو کرتی ہے. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے برٹش پرائم منسٹر کے اس بیان کی جو کہ 28 جولائی کو انہوں نے دیا. لاسٹ ویک بھی ہم نے اس پر بات کی تھی بریفلی, لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ کا وزٹ ہے آصف علی زرداری صاحب کا, اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, کرٹیسزم بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, ہمارے ساتھ رہیے.